کرام ملک جو سیاسی صورتحال ہے کہ اب چون لگتا ہے جیسے طبل جنگ طرح کہ میں کہیے گا طبل انتخابات بچ چکا ہے اور انتخابات ہونے والے ہیں. ایسے میں بہت سے لوگ جلسے بھی کر رہے ہیں, چھوٹے موٹے جلسے بھی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو اجازت نہیں دی جا رہی, ایون پلینگ گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا. وہ کہہ رہا ہے اصل جلسے تو تب ہوں گے جب الیکشن کا اناؤنس ہو جائے گا, شیڈول اناؤنس ہوگا, پھر الیکشن کی سیاست جو ہے اصل شروع ہوگی. بیانات آ رہے ہیں, بلاول بھٹو ایک بیان دے رہے ہیں, آج زرداری صاحب کا بیان بہت ڈسکس ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اعتبار ہے الیکشن کمیشن پر بھی, جو بلاول نے کہا تھا نہیں ہے, اور آج یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, اس تاریخ کو ہوں گے, اور یہ بھی کہا ہے کہ پیپل پارٹی بالکل تیار ہے لڑنے کے لیے, اور بالکل وہ واحد پارٹی ہے جو ہر صورتحال میں ہر قیمت پر الیکشن کرنے کو تیار ہوتی ہے. اس پر لوگ کئی انٹرپریشن کرنا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب اتنے اب مطمئن کیوں ہیں, پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو وہی بات کرتے تھے, شاید اس لیے مطمئن ہے کہ انہیں کچھ نظر آ گیا ہے, یا شاید اس لیے مطمئن ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ کم از کم ان قوتوں کو ناراض تو نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں تو نہیں کہتا میں, وہ قوتیں جو اس وقت میٹر کرتی ہیں, یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے, کم از کم میں تو نہ یہ ایک شور مچاؤں اور صورتحال کو خراب کروں. میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں بھی, ہم تو میدان میں ہیں, ہم بھاگے نہیں جا رہے, آؤ لڑ لو الیکشن, جیسے بھی کرنا ہے, جو صورتحال بھی پیدا ہوگی دیکھا جائے گا. یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہے, لیکن ساری ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں. سفیر مل رہے ہیں جی, ہمارے نواز شریف کو مل رہے ہیں, ہر ایک کو مل رہے ہیں جی. کوئی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیف کو ملے, مجھے پتہ نہیں ہے, وہ جیل کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے, دلوں کے حال بھی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مختلف لوگوں کی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہیں. کیا ہونے والا ہے اس ملک میں, کیسے ہونے والا ہے, کیوں کر ہونے والا ہے, ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اور بہت سی باتیں ہیں جس پر بات کی جا سکتی, 2-3 دن ہم بات کرتے رہے اس چیز پر. کچھ ہم معیشت پر بھی صورتحال ہے, لیکن اس کی ہم الگ سے ایک بات کریں گے جی. تو اس ساری صورتحال پر ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس کا پروگرام کا, اس میں ہمارے 3 پینلسٹ بہت نون یہاں موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہیں, ہمارے ملک کے ممتاز ماہر سیاسیات کے استاد, پنجاب یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے, اور اس کے علاوہ مظہر بلاس صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی, اور عامر خاکوانی بہت ہمارے دوست اور صحافی سینئر تجزیہ نگار, وہ بھی آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے میں پروفیسر صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ ہمیں رہنمائی کریں, کیا کچھ ہو رہا ہے کچھ؟ دیکھیے, جہاں تک تاریخوں کا تعلق ہے کہ جیسے کہا گیا کہ فروری میں الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں, لیکن عام طور پہ الیکشن سے پہلے جو فضا آپ کو نظر آیا کرتی ہے ملک میں, وہ نہیں آ رہی, وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی. وہ جس کو آپ ماحول کہہ لیں یا جس کو ایک مومنٹم آپ کہتے ہیں, وہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس سے لگ ہی رہا ہے کہ شاید ابھی جائزے لیے جا رہے ہیں, یا کچھ اوپن ہو رہے ہیں, کچھ سروے کچھ چھپ کے ہو رہے ہیں, لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشن فروری کے فرسٹ ویک میں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کس طرح کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بنے گی. سیاستدانوں نے بھی اندازے لگانے شروع کر دیے ہیں کہ کون سمپل میجورٹی سے بنائیں گے یا ویسے بنائیں گے. لیکن سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے الیکشنز کے حوالے سے, وہ جس کو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جس کا ہمارے یہاں بڑا ذکر ہوتا ہے, ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ انتخابات سے پہلے ہی ہم انتخابات کو متنازع بنا دیتے ہیں, اور جو انتخابات کرانے والے ادارے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, وہ جو ماحول ہے الیکشن سے پہلے وہ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ کسی نہ کسی فریق کو اعتراض کی گنجائش نکل آتی ہے اس کے لیے. اور یہ ہمارے یہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیا ہے. مثلا آج جو لوگ معترض ہیں وہ اس وقت معترض نہیں تھے جب یہ 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے. اور زیادہ جو خوفناک بات ہوتی ہے ہمارے یہاں ظاہر جس کو آپ کہتے ہیں پری پول, الیکشن تو ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے, وہ 8 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن الیکشن سے پہلے جو کئی ماہ کی ایکٹیویٹی ہے اس میں ظاہر انتخابی امیدوار میدان میں اترتے ہیں, کوئی الیکٹیبلز ہوتے ہیں, لوگ اپنی پارٹیز جو ہیں وہ کوئی چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئی نئے شامل ہوتے ہیں, کوئی الائنسز بنتے ہیں. وہاں ہمارے ہاں جو سیاسی قوتیں ہیں انہیں اعتماد نہیں ہے کہ اس سارے پروسیس کو, اس سارے ماحول کو, اس میں سب ایک کے ساتھ جو ہے وہ مساوی سلوک ہوتا ہے. ایک تو مساوی سلوک ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مساوی سلوک کے علاوہ مثبت نتائج بھی کچھ دیکھے جاتے ہیں.
یہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ظاہر اندازے لگا لیے جاتے ہیں پہلے سے کہ اگر یہ اس طرح کی کولیشن بنے اور فلاں کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے تو پھر شاید یہ نتیجہ. چونکہ میرا اپنا تھیسس الیکشنز کے بارے میں یہ ہے کہ اب الیکشن والے دن آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمارا جو نظام ہے، جو قوانین ہیں، 8 طرح کے تو ہمارے یہاں چیکس ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کون سا ویلڈ ووٹر ہے اور کون سا نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ جو ووٹنگ لسٹ ہے اس پہ تو شناختی کارڈ اور تصویر تک ہوتی ہے. لیکن 2018 میں وہ RTS والا معاملہ آ گیا، کیونکہ انتخابات کا ہو جانا ہی اہم نہیں ہوتا، یا ووٹوں کا ڈالا جانا شفاف ہونا بھی اہم ہوتا ہے. اہم، اس کا گننا بھی اہم ہوتا ہے کہ جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے گن بھی لیں. تو اعتراض یہ اٹھا کہ شاید کچھ لوگوں کو، یعنی جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ آپ کی بات بالکل آگے سمجھ. بلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو؟ اب تو ہم کہہ دیا کورٹ نے کہ آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہر صورت ہوں گے، لیکن اس وقت کیا زرداری صاحب نے یہ بیان دیا ہے، کیا نظر آتا ہے کیوں دیا انہوں نے بیان؟ انہیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی بھی کچھ؟ میں میر صاحب زرداری صاحب کے بیان پہ بات کرنے سے پہلے بساد احترام پروفیسر صاحب کی 2 باتوں سے اختلاف کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، کچھ تو ہو. اختلاف یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ الیکشن کے دن کچھ نہیں ہو سکتا. حضور یہاں تو الیکشن کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا 2013 کے الیکشن ہوئے تو رات کو 10:30 بجے میاں نواز شریف پتہ نہیں کس سے اکثریت مانگ رہے تھے. مجھے نہ اس شخصیت کا پتہ ہے نہ اس قوت کا پتہ ہے. الیکشن ہو چکے تھے، پولنگ آف ہو چکی تھی، اور وہ رات کو 10:30 بجے کسی سے اکثریت مانگ رہے تھے کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے اور مجھے اکثریت چاہیے. پھر یاد ہوگا لوگوں کو کہ جو لوگ رات کو جیتے تھے، مٹھائیاں بانٹ کے سوئے تھے، صبح جب وہ اٹھے تو وہ ہار گئے اور کسی نے ان کی فرمائش سن لی ہوگی. 2018 کے الیکشن کی بات کی پروفیسر صاحب نے، بڑی اچھی بات ہے. خواجہ آصف صاحب ابھی زندہ ہیں اور وہ شخصیت بھی زندہ ہیں جن کو انہوں نے رات کو فون کیے تھے، اور کس طرح ان کی ہار کو جیت میں بدلا گیا، اور ان کے ساتھ والے حلقے میں چودھری غلام عباس کو کس طرح ہرایا گیا. تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا، یہ تو دیکھیں بلا صاحب، یہ تو ہے ماضی کی باتیں. اب اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے الیکشن تو اب ظاہر ہے اس میں عدالت بھی آ گئی ہے، الیکشن ہوں گے. تو جو آپ نے آصف علی زرداری کی بات کی ہے، دیکھیے آصف علی زرداری کی سب سے بڑی غرض سندھ تک ہوتی ہے کہ سندھ حکومت میرے پاس رہنی چاہیے. میرا خیال ابھی تک کی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، یا پھر بلوچستان میں ہوئی ہے. تو سندھ میں تو توڑ پھوڑ ہوئی نہیں. لہذا آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ میری بچت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے ان کی بچت ہو گئی ہو سکتا ہے وہ پر امید ہوں، اور وہ پر امید ایسے بھی نہیں ہوتے جب تک ان کو کہیں سے کوئی یقین دہانی نہ کرا لی جائے. اب جو سوال ہے کہ ماحول الیکشن کا کیوں نہیں پیدا ہو رہا. دیکھیے، ایک صاحب آئے پاکستان برطانیہ سے اور بڑی سہولیات کے ساتھ تشریف لائے، ہر طرف ان کو گلدستے پیش کیے گئے، مگر وہ ایک جلسہ جس میں بڑی تعداد میں مزدور بھی تھے اور پتہ نہیں، وہ ایک جلسہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 جلسوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مگر اس کے بعد انہوں نے جلسے کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. اور وہ جلسے کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ظاہر ہے انہوں نے بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی، جو میرے جیسا ایک ادنا آدمی بھی دیکھ چکا ہے، اور مجھے بھی سمجھ آ گئی. یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ رپورٹیں جب اگلے مہینے آ جائیں گی تو بہت سی ہمارے جو طاقتیں ہیں وہ بہت سی باتیں سوچیں گی. اچھا میر صاحب، ایک گزارش اور ہے، یہ جو جلسوں کا زیادہ کام ہے نا، یہ دھندا ہوتا ہے پنجاب میں زیادہ. ٹھیک ہے. تو پنجاب میں اب ووٹر کسی اور طرف ہے، جو جلسے کرنے والے ہیں یا جن کو کھلی چھٹی ہے جلسے کرنے کی،
وہ کس طرح جلسے کریں، لوگ کہاں سے لائیں، یہی صورتحال ان کو خیبر پختونخوا میں درپیش ہے۔ باقی چلیں آپ کی رائے بھی اور آپ کا ذہنی ٹلٹ بھی جو ہے وہ سمجھ آ گیا۔ عامر خاکوانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ؟ آصف زرداری صاحب میں نے ایسے بیان کر دیا، مطلب اس کو بیس نہیں میں بنا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیں الیکشن تو اب ہونے جا رہے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کچھ شک رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سیاسی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے زیادہ جب زور پکڑیں گی سرگرمیاں، جب الیکشن کمیشن میرے خیال 20 نومبر تک شاید حلقہ بندیاں ساری جو کمپلیٹ ہو جائیں گی، جب الیکشن شیڈول آئے گا پھر ذرا زیادہ زور پکڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیں نا جو جوڑ توڑ شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی شمولیت شروع ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں جس طرح کیا، کے پی میں بھی کریں گے، پنجاب میں بھی استحکام پاکستان پارٹی میں پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے یا ان کو لے جایا جا رہا ہے وہاں پہ، بلکہ سندھ میں بھی آج تک دیکھا تھا غلام حسین انڑ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں، سندھ میں بھی جو یعنی یہ جو جوڑ توڑ اتحاد اور الائنسز اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح معاملہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ سیاسی سرگرمیاں، اور میرے خیال اس دفعہ سیاسی سرگرمی اس طرح کی ہوں گی نہیں، کیونکہ پنجاب میں خاص طور پہ ابھی انہوں نے بدلاؤ صاحب کو درست کہا کہ زیادہ جلسے پنجاب میں ہوتے ہیں، پنجاب میں بڑے جلسے کرنے کی کیپیسٹی ویسے بھی پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ تھی، نون لیگ کے جلسے کمپیریٹیولی ہمیشہ ہی پچھلے کئی سالوں میں ایسا زیادہ بڑے شور نظر نہیں آیا، بلکہ یہ جو انہوں نے لاہور میں جو انہوں نے کیا میرا خیال ہے کہ یہ کئی سالوں بعد ہی اس طرح کر کے انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے۔ تو پنجاب میں اور کے پی میں بڑے جلسے جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی کیا کرتے تھے، جب وہ ظاہر ہیں ہی نہیں، کیونکہ اس پوری کمپین میں جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت مکمل طور پہ مسنگ ہے، بالکل ہی مسنگ ہے، ان کی سرگرمیاں بالکل ہی نہیں ہوتی۔ میرے خیال ہے تھوڑی بہت اسپیس ملنی چاہیے سیاسی سرگرمیوں کی کہ کم از کم تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ صحیح برکر کنونشن تک بھی نہیں ہو پا رہا، یعنی ایسا بھی نہیں ہو پا رہا کہ یو سی کے کسی یونین کونسل یا کسی شہر کی کسی حال میں ہی چھوٹا سا جو ایک 500-700 لوگوں کو لے کر ہی برکر کنونشن سے ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا، جو یعنی جو سیاسی سرگرمی بلدیاتی انتخابات میں ہوتی ہے وہ ویسی بھی نہیں ہو پا رہی پی ڈی آئی کی وجہ سے، پی ڈی آئی کے حوالے سے ٹھیک بات ہے، ایک زیادہ سیاسی میدان میں گرمی بھی پیدا نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے وہ ایک واضح طور پہ ایک محسوس بھی ہو رہا ہے۔ میں خیال کچھ لوگوں کو کوئی سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا گلٹ سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کو تو ایکٹیویٹی وہ تو کر نہیں رہے، تو اب ہم کیا کریں کاروائی، کوئی نہ کوئی سرگرمی۔ تو یہ چیزیں کہ باہر الیکشن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی چیزیں تھوڑی آسان ہوگی آگے جا کے۔ اچھا خلاصہ یہ نکلا کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اگر شک پڑتے ہیں تو اس لیے پڑتے ہیں کہ الیکشن ایکٹیویٹی اگر اب تیز نہیں ہوئی ابھی تک، اور وہ تیز ہوگی جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا۔ یہی خلاصہ ہوا نا جی گفتگو کا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں جی۔ ناظرین دیکھیں، ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ہم سیاستدانوں کے بیانات کی بات کر رہے ہیں، سرگرمیوں کی بات کر رہے ہیں، غیر ملکی طاقتیں IMF، برطانیہ، امریکہ یہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ آخر ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ بیانات بھی آ رہے ہیں، اکانومی کے کچھ حوالے سے کوئی انڈیکیشن اشارے بھی مل رہے ہیں، کیا نظر آتا ہے، ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ میرا خیال میں بلا صاحب آپ سے پہلے پوچھتا ہوں جی، فیروز صاحب سے بعد میں پوچھوں گا۔ ذرا پہلے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد کس قسم کی سرگرمیاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیسا ملک کی فضا پیدا ہوگی؟ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ڈیوائڈ اتنی ہے کہ اگر جلسے جلوس کی عام اجازت دے دی گئی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، تو کوئی نیا کوڈ آف ایتھک جاری ہوگا یا کچھ اور صورتحال پیدا ہو؟ کیا کیا جائے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ جو شمولیت کی مسافت ہے وہ جاری ہے، اور شمولیتی سفر جو ہے اس میں آج ایک نئے مسافر علی نواز اعوان بھی شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان جو استحکام پارٹی ہے اس کو جوائن کر لیا ہے۔ علی نواز اعوان بہت عرصے سے چھپے ہوئے تھے، تو بے نقاب ہوئے ہیں، تو ان کی تقریبی رونمائی ہو گئی ہے اور وہ شامل ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ اور لوگ شامل ہوں گے۔ اس پارٹی کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ الیکٹیبل تو ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر، ان کی کیا آپ کو گنجائش نظر آتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ سارے الیکٹیبلز تو ہیں، مگر پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے میر صاحب۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارٹیاں جو بنائی جاتی تھیں
تو لوگ دھڑا دھڑ اس میں چلے جاتے تھے، ان کے جلسے بھی ہوتے تھے اور بڑے کامیابی سے وہ اپنی منزل مقصود پا لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ 2 پارٹیاں بنائی گئی ابھی فی الحال استحکام پارٹی بنائی گئی. تو اس میں لوگ تو آ گئے، الیکٹیبلز، سیاستدان تو، اور پرویز خٹک پارٹی بنائی گئی. ہاں، دوسری پرویز خٹک. لیکن اس میں کارکن نہیں آئے، اس میں لوگ نہیں آئے. لیڈر ہیں، کارکن نہیں. ہاں، کارکن نہیں ہے. پھر جب سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا ایک آزمودہ پہلوان ہے، اس کو میدان میں اتارا جائے. پھر اس کو اتارا گیا. تو لوگوں کی پھر وہی روش رہی، پھر وہی رویہ رہا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جتنے لوگ الیکٹیبل سمجھتے ہیں خود کو، یہ جلسے کرنے کے قابل نہیں رہے. نہیں تو آپ تو وہ اشارے کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے چاہیے یا نہیں کرائے جائیں گے. الیکشن تو میرا اشارہ جو کر رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو سر ہے، جب تک کوئی بندوبست نہیں ہوگا. لیکن اب چونکہ عدالت بھی آ چکی ہے اور ہمارے دوست خاکوانی صاحب بھی فرما رہے ہیں، عامر خاکوانی صاحب، کہ الیکشن ہوں گے، تو ہم بھی خاکوانی صاحب کی بات مان لیتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ اگلی اسمبلی میں مجھے تو نظر نہیں آ رہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کی تعداد آ جائے گی. اور میں یہ دیکھیں، پاپولر پالیٹکس بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایسٹ پاکستان آپ نے دیکھا، ایون ویسٹ پاکستان میں بھی، چلیں ایسٹ پاکستان کی ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے. ویسٹ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ جب 70 کا الیکشن ہوتا ہے تو ساہیوال سے ایک جاگیردار رانا خالق داد خان یا خدا داد خان، انہوں نے مسلم لیگ کا ٹکٹ لیا اور انہوں نے کہا یار یہ کوئی نئی پارٹی آئی ہے، میں نے سوچا کہ کوئی مخالف نہ لے لے، تو میں نے اپنے منشی نور محمد سکیرے کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے دیا. اب رانا صاحب سارا دن کمپیئر کرے اور منشی اس کے ساتھ بیٹھا ہو. تو جب الیکشن ہوئے، رزلٹ آیا، تو نور محمد سکیرہ جو ہے وہ اپنے مالک سے 40,000 کی لیڈ سے جیت گیا. یہ وہاں کے الیکشن کا تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ میرا ووٹ بھی وہیں تھا 70 میں، اور وہاں کے 4-5 جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے میں شناسا بھی تھا، مجھے اندازہ تھا کہ کون جیتنے والا ہے کون نہیں، لیکن رزلٹ جو نکلا تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. جی ہاں، تو مجھے بھی ویسے ہی رزلٹ نظر آ رہے ہیں جو 70 کے الیکشن میں ایسٹ پاکستان میں آئے تھے یا ویسٹ پاکستان میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آنے والا آپ کی بات درست ہے، لیکن میں 70 سے ڈرتا ہوں. جی پروفیسر صاحب. دیکھیں یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ چونکہ اب عدالت آ گئی ہے، آپ کی اعلیٰ ترین عدالت تو 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ دے چکی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ ہمارے ہاں یہ معاملات کی دفعہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ پھر یہ عدالتی فیصلے بھی جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ان پہ عمل درآمد ہو پاتا. یہ بات بالکل ابھی بھی یہ خوف موجود ہے اور خطرہ موجود ہے کہ الیکشنز کے قریب جا کے اگر کوئی حالات کسی طرف بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، تشدد خاص طور پر ڈر ہے. یہ بھی ممکن ہے، کوئی ایک جواز بنایا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات دیکھیں جی، جو بنیادی بات ہے نا میر صاحب، وہ یہ کہ الیکشنز کیوں کروائے جاتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ کریڈیبلٹی جو ہے نا، کہ الیکشن میں حصہ لینے والے اس کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ان سے کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. الیکشن کنٹیسٹ کرنے والوں کو بھی اطمینان اور یقین ہو کہ یہ منصفانہ ہوں گے اور اس سے ایک نتیجہ. جب یہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر چکے ہیں اس وقت کہ الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اور وائبلٹی، یعنی الیکشن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ کوئی مشین میں سے کوئی چیز نکلنی ہے. الیکشن بنیادی طور پہ تو آپ اعتماد کو کہتے ہیں اور اس پروسیس پہ لوگوں کے اعتماد کو کہتے ہیں کہ لوگ یہ یقین اور اعتماد رکھتے ہوں. ہماری اصطلاح میں اسے بیعت کہتے تھے. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں آپ نے یہ اس وقت تک تو الیکشن کو اس لحاظ سے بے معنی کر دی ہے، اور بے معنی اس انداز سے کر دی ہے کہ امیدوار خود وہ گمگو کی کیفیت میں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی، اور پھر وہ پرانے ہتھ کنڈے وہی کہ جی اب لوگوں کو ملا کے. اب بلوچستان سے جو باپ ہے ان کے بارے میں تو زرداری صاحب نے خود فرمایا تھا کہ جی میرے بڑے ان سے ذاتی تعلقات تھے اور میں تو پاؤں پکڑ لیتا ہوں، تو میں ان کو لے کر آیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا وہ مل گئے ہیں اب دوسری ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ ظاہر
या कुव्वतें या उन लोगों ने देखा कि ये होने वाला है, देखिए हवा को रुख देखा होगा, हमें कुछ गुमान भी तो होना चाहिए ना। सब इलेक्शंस के बारे, इलेक्शन में एक और खूबी है इलेक्शन की सबसे बड़ी, कि अगर इसका पहले से इल्म हो जाए ना कि ये होने वाला है तो फिर ये करवाने का फायदा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये पता ना हो कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा तो इलेक्शन कराने वाले जो हैं वो डामाडोल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि जो वोटर है और जो अवाम है और जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें पूरा ये इत्माद हो कि अवाम जिसको मुंतखब करेंगे उनको आने दिया जाएगा या उसमें कोई और ख़राबी नहीं होगी। मुझे लग ये रहा है कि पहली माजी में एक फैक्टर तो रहा है, ये मैं इत्तफाक करता हूँ, अभी बल्ला साहब भी फरमा रहे थे, हमने 50s में 60s में इसलिए इलेक्शन नहीं करवाए कि 54 में जो थे वो यूनाइटेड फ्रंट जीत गया था और खालिद जमात हार गई। हम डरते रहे कि पता नहीं अगर आम इंतखाबात हो गए तो क्या नतीजा निकलेगा। ज़िया-उल-हक साहब के दौर में एक फैक्टर आया पीपल्स पार्टी का कि अगर वो जो उन्होंने वादा किया था 90 रोज़ का अगर हो गए तो पीपल्स पार्टी के डर की वजह से नहीं करवाए गए। अब आप इसको माने या ना माने, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत इस वक्त जेल में है वो एक बड़ा अहम फैक्टर है इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्टरल पॉलिटिक्स में। इसलिए मैंने कहा था कि 70 आपने याद दिलाया, 70 का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उससे मुझे डर लगता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं अभी आपसे आऊंगा दोबारा आपके बंग। आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? देखिए, जो आपने हमारे दोनों भाइयों ने, बरलाल साहब ने और फैसला साहब ने जो बातें की, वो बातें ज़ाहिर ठीक है, सब ठीक है। इलेक्शन एतमाद का नाम ही है और इस वाकई बड़ा गोमगो की पड़ताल बनी हुई है और उम्मीदवारों के लिए भी मसाइल है बहुत ज़्यादा। अभी एक और फैक्टर है, अल्लाह ताला हिफाजत करे, मुझे उसका भी बड़ा खतरा लग रहा है कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में, अभी 2-3 हफ्तों में दहशतगर्दी की वारदातों में बहुत इजाफा हुआ है। यही मैंने इशारा किया था, ये मैंने इशारा किया था। अल्लाह ना करे कोई ऐसा और वाकया ना हो जाए, इसका बड़ा डर लगता है, खासतौर पर केपी में। और मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान में, बन्नू में, वो आस पास के इलाकों में ना, कि जो हमारे साबिक़ कबायली इलाके थे उनके करीब के इलाकों में ज्यादा खतरात है, या बलूचिस्तान में भी। तो मेरा ख्याल है ये भी एक खतरा है। इसलिए इस सियासी सरगर्मियां थोड़ी सी जरा लो प्रोफाइल में चलेंगी, तो बड़ी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन पे एक बड़ा ही अहम बात है, अभी बरला साहब ने उस पर इशारा भी किया कि आम इलेक्शन डे पर पीटीआई का वोटर वो बाहर निकलता है या नहीं निकलता। मेरा ख्याल है कुछ चीजें इस तरह हो रही हैं, कोशिश हो रही है, या ख्वाहिश मौसम ये है, और पीएमएलएन की भी ख्वाहिश यकीनी तौर पर होगी कि या तो इमरान खान या तो चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई बाइकाट पे चली जाए, या उनका वोटर इतना कंफ्यूज हो जाए और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि इलेक्शन डे पर वो घर बैठ जाए, तो तभी जाके आसानी होगी पीएमएलएन के लिए। लेकिन अगर वोटर अगर सरप्राइज देता है और वो बाहर निकल आता है, और जैसा बरलाल साहब ने अभी उन्होंने एक वाकया भी सुनाया, आपने भी उसकी साइड जी के वो एक आम आदमी बिल्कुल जो मुंशी था और उसने कंपेन ही नहीं की थी, लेकिन उस पर सिर्फ पार्टी टिकट पर और बैलेट पेपर पे क्योंकि निशान मौजूद था उस पार्टी का, तो लोगों ने उसे अंदर में वोट डाल दिया। अगर इस तरह का ये बधायर हुआ तो डिफरेंट हो गया। लेकिन ये भी सोचने की बात है ये कहाँ पे होंगे, कि देही इलाकों में भी ऐसे होंगे या फिर शहरों में इस तरह के सरप्राइज होंगे। ये एक फैक्टर है जो हमें इलेक्शन डे पर जाके अंदाजा होगा, या उससे कुछ पहले नजर आएगा लोगों के मूड का। जब सर्वेज होंगे या रिपोर्टर सामान भी जब जाएंगे, जर्नलिस्ट मीडिया के जो लोग ग्राउंड में या फिर मुख्तलिफ हल्कों में तजिया करेंगे, जायजा लेकर पड़ताल क्या होगी। लेकिन इस वक्त उसके अलावा तो पीटीआई के पास कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और बहरहाल एक एडवांटेज पीएमएलएन को हर जगह नजर आ रहा है, जब पीटीआई कैंडिडेट ही नहीं होगा और वहां पे कंपेन तो है ही नहीं, लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं होंगे या बेहतर कैंडिडेट नहीं होंगे तो बहरहाल एक नुकसान तो होगा ना, डिसएडवांटेज तो होता है। ठीक बात। अगर पोलिंग कैंप्स में अगर उनके पोलिंग एजेंट्स ही ना हो तो सारा कुछ अगर सिर्फ लोगों पे ही छोड़ दिया जाए, आवाम पे छोड़ दिया जाए कि वो उस दिन निकले और ताकि वो सारे बाकी सारी जिम्मेदारियां खुद ही अंजाम दें, तो मेरे ख्याल थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक बात है खाकवानी साहब, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मसला बड़ा नाजुक है, मसला अभी मैं बल्लाल साहब से पूछूंगा। एक तो 70 का हमने हवाला दिया था, दूसरा जो जिक्र कर रहे हैं कहीं कोई दहशतगर्दी का खतरा तो नहीं है। यानी जिस तरह डिवाइड है कौम और जिस तरह गुस्से में है और जिस तरह मूड है लोगों का, ये आम इलेक्शन से ज्यादा बड़े तल्ख इलेक्शन लड़ते हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन करام, सवाल तो पहले बता चुका हूँ। एक तो मैंने 70 का जिक्र किया था, 70 के बाद तो उनका बल्ला साहब को जवाब देना चाह रहे थे। और दूसरा ये हम जो सूरत का जिक्र करते हैं कि खुदा ना खास्ता जितना तल्ख माहौल है, इस तल्ख माहौल में कुछ तल्खी और मजीद ना घुल जाए। और वो जैसे वो तो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के इलाके का जिक्र है, और बहुत से इलाके हैं जिनका हवाला दिया। सर क्या कहते हैं बल्ला साहब आप सूरत हाल? सर मैं इसकी मिसाल एक और तरह से देता हूँ। मैं एक जिम्मेदार हूँ, मैंने अच्छी तरह ज़मीन को फसल के लिए हमवार किया, ठीक है, बीज बोया, सवागा, पानी लगा दिया, खाद बहुत अच्छी डाली, ठीक है, फसल मेरी तैयार हो गई। ठीक, अब जब फसल कच्ची पक्की थी और पकने की बारी थी तो तेज आंधी आ जाए, बारिश आ गई, सैलाब आ गया या बारिश आ गई या तेज आंधी आ गई, तो महकमा ज़राअत का अफसर मेरी क्या मदद करेगा? तो महकमा ज़राअत वाला जो है या वाले जो हैं वो फिर कहेंगे कि हम तो बेबस हैं भाई, हम आपकी फसल नहीं बचा। महकमा ज़राअत का इस्तेमाल अच्छा किया आपने। तो अब जो फसलें तैयार हो रही हैं इलेक्शन के लिए, अगर वो आंधी तेज रही तो महकमा ज़राअत के अफसरान क्या करेंगे? वो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है ज़री मशवरा तो दे सकते हैं, कभी ये खाद डालें, ये बीज डालें, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो लेकिन अगर जब फसल की तैयारी के वक्त जब फसल खड़ी होगी, आफात समाभावी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो कोई कुदरती आफत आ गई तो वो क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो सियासी पार्टियां इस वक्त इलेक्शन की चले ड्राइंग रूमों में तैयारियां कर रही हैं, तो उन्हें इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए, पेश नज़र ज़रूर रखना चाहिए कि कोई कुदरती आफत वो फसल तबाह भी कर सकती है। ठीक बात है जी। आज फरज साहब क्या कहेंगे? ये बात तो दुरुस्त लगती है, परेशानी की सबब है जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, और जो हमारे खित्ते के इर्द गिर्द के हालात हैं, जैसा कि हम नकार रहे हैं कि जो गैर मुल्की शहरी है उसके नतीजे के तौर पर जितनी हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, कोई वाक़या भी हो सकता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रल हिस्ट्री है उसे देखें तो हमारे यहाँ एक फैक्टर ये भी होता है कि आमतौर पे जिनको इक़्तिदार से निकाला जाता है या महरूम किया जाता है तो फिर माहौल एक ऐसा बना दिया जाता है जाके वोटर्स के ज़हन में ये बात हो कि इनको शायद दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। अभी भी मैं जैसे कहूँ कि मेन फैक्टर जो है वो यही है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, चूँकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून ये इस चीज़ की ममानियत नहीं करता कि कोई अगर आदमी जेल में बंद है या कैद है तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता या वो अपना जो रोल है वो प्ले नहीं कर सकता। माजी में कई हमारे बड़े अहम रहनुमा जेलों में बंद थे, वहाँ से वो इलेक्शन लड़े और जीत भी जाते थे। मेन फैक्टर ये है, या तो इसको अगर माइनस करना है किसी तरह आइनी और कानूनी तरीके से, या पार्टी को बैन करके या उनका इंतखाबी निशान लेके, ये पूरे अगर इंतजामात के बगैर अगर ये मामला हुआ तो फिर ये जो बात हो रही है ना, वो तो कहते हैं कि जी बल्ले का निशान भी होगा और उसके पार्टी का निशान भी होगा। देखो जी, बल्ले के निशान का तो फायदा तब है ना जब बल्ले बल्ले भी हो जाए। मतलब ये अगर इंतजामात ऐसे कर लिए गए, और जिस तरह हमारे यहाँ तो शक और शुबा सबके दिलों में है कि जितनी मुल्क की फ़ज़ा में एक शिद्दत है, तशद्दुद नहीं कहता मैं, शिद्दत कह देता हूँ, वो कोई नताइज भी निकाल सकती है। आप कहना यही चाहते हैं? मैं भी, लेकिन देखें बाकी जो सियासी जमातें जो हिस्सा भी लेंगी ना, ये एक जमात सभी जमातों के, देखें मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि एक दफ़ा ऐसे हुआ भी, आपने देखा है माजी में कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे वो 9 हल्कों से खड़े हो गए। अच्छा, कानून तो अब भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। बाइकाट का जो आंसर है ना, ये बड़ा अहम होता है वोटर टर्नआउट। अगर एक बड़ा सियासी रहनुमा ये कह अगर नए हल करार न दिए गए तो, अगर बेशक दे दिए जाए, ये जो शमूलियत है ना इस अमल में, ये मैं कहता हूँ जीतने वालों का मजा भी किकरा कर देगी। ठीक बात है जी। आमिर खाकवानी साहब आप क्या कहेंगे? इन्होंने बड़ी धमकी दी है 9 हल्कों में खड़े होने की। इन्होंने अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जेलों में बंद हो तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि इनको ज़ाहिर मालूम ही होगा, पता ही होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं ट्रायल कोर्ट की कि 4 हफ्तों में इसका फैसला कर दिया साइफर केस का। 4 हफ्ते का मतलब है कि मिड दिसंबर से पहले फैसला हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली फैसला भी वकला और कानूनदान अंदाजा लगा रहे हैं। तो सजा याफ्ता जिससे सजा हो चुकी हो, अगर सजा मुअत्तल ना हो तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये तो खैर बात क्लियर, ये तो खैर कर दी जाएगी। बाकी आपने कहा कि शक शुबा, देखें शक शुबा नहीं, मैं तो
سچی بات تو یہ ہے کہ ایک یقین کی کیفیت ہے، بلکہ یقین کامل کیفیت ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں اس طرح حصہ نہیں لینے دیا جائے گا کہ وہ الیکشن جیت سکے. یہ تو ہم شک شبے سے بھی بہت زیادہ بڑی بات نظر آتی ہے، بہت زیادہ مضبوط اس کی شواہد ہو چکی ہے. اگر بلکہ اب تو اگر معجزہ ہوگا یا کرشمہ ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا تو. اور جہاں تک تعلق ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، وہ تو خیر نام بالکل نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ نہ بھی ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ان کی پارٹی کو الیکشن میں پوری طرح حصہ لینے کا موقع ملے اور وہ کافی رشت سے لے لیں، اور اگر حکومت نہ بھی بنا سکے تو کم از کم دوسروں کے لیے، اپنے مخالفوں کے سیاسی مخالفوں کے لیے مسائل پیدا کر دے، اور مخلوط حکومت بنانا بھی آسان نہ رہے ان کے لیے، پی ایم ایل این وغیرہ کے لیے. لیکن میرا خیال ہے اس طرح چیزیں بڑھ نہیں رہی، چیزیں بڑھ اس طریقے سے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں کم سے کم ہوں اور وہ ایک اپوزیشن کا رول ہو، اس کا ہو، ایک کمزور سا رول ہو. الیکشن جیتنے کے جس طرح نواز شریف صاحب نے پہلے کہا تھا نا، آنے سے پہلے یہ بات خواجہ آصف بھی کہے اور لوگ نور لیگ کہتے رہے کہ 1% بھی اگر رسک ہوا تو میاں صاحب کو واپس نہیں آئیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ 1% بھی رسک نہ ہو ان کے الیکشن جیتنے میں، اور ساری چیزیں اسی طرف ہی جا رہی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ 77 کی آپ نے دو بار ابھی اشارہ کیا، تو وہ وہی بڑی پریشانی کو صورتحال نہ بنے اللہ کرے. اور ہمارے جو اہم لوگ ہیں، سارے اہم حلقے ہیں عدلیہ سمیت تمام حلقے، وہ اسپیس مثلا پی ٹی آئی کو اتنی اسپیس تو ہونا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے، الیکشن کا کوئی اعتماد رہ جائے، کوئی کریڈیبلٹی رہ جائے. ٹھیک ہے، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک بات ہے جی. سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اس کے لیے فیئر اور فری الیکشن کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایسے الیکشن کا ضروری ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ جو فضا میں ایک تلخی پیدا ہوئی ہے اس کے اثرات الیکشن پر نہ پڑیں، خاص طور پر شدت، تشدد یا کوئی خدا نہ خاصہ ایسے واقعات جو بہت ہی خرابیاں پیدا کریں وہ وقوع پذیر نہ ہوں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اسی کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ سے اجازت چاہتے ہیں. وقفہ سمجھ لیجئے، کچھ کیجئے، وقفہ لیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جی ناظرین کرام، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک سیگمنٹ میں ہم ایک معاشی سوال کا جواب تلاش کریں گے. ملک کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف نے آج بیان دیا ہے کہ ہمارا ترقیاتی بجٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں، ہمیں ریونیو بھی اکٹھا کرنا، کچھ اور باتیں بھی کی گئی ہیں ہمارے معیشت کے بارے میں. یہ سب درست باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک ترقی کی ایسی شاہراہ پر بھی چل پڑا ہے جس میں ہمارا جو انڈیکس ہے، ہمارا خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج کا، وہ 57,000 سے بھی پہلی بار ہماری تاریخ میں پہلی بار کراس کیا ہے. ڈالر کی قیمتیں کنٹرول ہو رہی ہیں، کچھ مہنگائی پہ فرق آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، کچھ اور بھی فرق پڑتے دکھائی دیتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے، یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مہنگائی میں چند ماہ کے اندر بہت فرق پڑے گا. یہ سب باتیں درست ہیں. پالیسی بنائی گئی ہے ملک کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کی، جو عبوری حکومت چلا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایپیکس کمیٹی، اس کے پیچھے ہماری پوری فوج کے سربراہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس ایپیکس کمیٹی میں، اور نظر آتا ہے کہ یہ ساری پالیسی کہاں تیار کی گئی ہے. فوجی اداروں نے بھی تیار کی ہیں، سویلین نے بھی ان کی مدد کی ہوگی، اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ آئی ٹی میں ہے، یہ ایگریکلچر میں ہے، یہ کانکنی کے شعبے میں ہے، یہ فورن انویسٹمنٹ لانے کے شعبے میں ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ پالیسی کامیاب جاری ہے؟ اور آنے والے دنوں میں حکومت بھی نئی آ گئی، بدل گئی، کچھ تبدیلی آ گئی، تو کیا یہ پالیسیاں پاکستان کو معیشت کے میدان میں آگے لے جا سکیں گی؟ اس سلسلے میں ہم بات کریں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب سے، جو کہ ملک کے ممتاز ماہر معاشیات ہیں اور ایڈوائزر رہے ہیں منسٹری آف فائنانس کے، اور پبلک پالیسی ایڈوائزر بھی رہے ہیں. ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری جو پالیسیاں ہماری اکنامکس جاری ہیں، اور جس کے پیچھے ہماری فوج کی قوت بھی ہے اور ایپیکس کمیٹی بھی موجود ہے، نگران حکومت بھی اس کو دیکھ رہی ہے، یہ کیسے آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت 3 چیزیں جو ہیں وہ انسٹرومنٹس یوز ہو رہی ہیں ملک کو چلانے کے لیے آن دی اکنامک سائڈ. نمبر 1 تو ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، جس سے آپ نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ کے بڑھنے میں کمی ہوگی، جس سے آپ نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کچھ سنبھلا ہے، جس سے آپ نے دیکھا کہ مالیاتی خسارہ کچھ سنبھلا ہے. نمبر 2 آپ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لے رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے کیا مطلب ہے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ایک انفورسمنٹ انشور کر رہے ہیں کہ اسمگلنگ پر، ہورڈنگ پر، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر
اور ڈالرائزیشن پر قابو پایا جا سکے. یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ نے کہا کہ آپ جو ٹریک اینڈ ٹریس کو یوز کر کے کنٹینرز کو چیک کریں گے. آپ نے 10% سیس لگایا. سو آپ نے کوشش کی کہ یہ جو بڑھتا ہوا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بیکاز یہی چیزیں آ کے انفارمل مارکیٹس میں بکتی ہیں، اور جب وہ انفارمل مارکیٹس میں بکتی ہیں تو وہ پاکستان کی انڈسٹری کو پنپنے سے روکتی ہیں. پھر آپ نے اسمگلنگ، چاہے وہ اکراس دا بارڈر تھی، آپ نے دیکھا 2.5 لاکھ ٹن چینی کی اجازت دی، کہیں 5-6 لاکھ ٹن کے ایسٹیمیٹس آنا شروع ہو گئے کہ وہ ایکسپورٹ ہو گئی، بلکہ اسمگل ہو گئی. سو اس سے ایک اور قیمت بڑھی. سو ان سب چیزوں کو روکا. ایک تیسری مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی جو ڈالر کو پل کر رہی تھی اس طرح سے کہ جو انٹر بینک ہے اور جو آپ کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک انفارمل انلیجیٹمیٹ انلسٹڈ مارکیٹ کی وجہ سے. اس کو روکا گیا. یہ بھی ایک انفورسمنٹ تھی. سو یہ سیکنڈ ٹیئر ہے آپ کا. ایک تھرڈ ٹیئر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ SIFC کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا جو مقام ہے وہ ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بھی بڑھائیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دنیا میں جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو ہم پیدا کریں گے آپ کے لیے، ہم آپ کو یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہے اس سے نکالیں گے. میں بارہا کہتا ہوں کہ 2019 میں جب میں ٹیبل پر موجود تھا تو ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس آئے پاکستان سعودی عربیہ کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں ایک ریفائنری لگائیں گے. میں آج 2023 کے آخر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کہاں ہے وہ ریفائنری؟ تو انہوں نے آپ کو یہاں تک کہا کہ آپ کی بیوروکریٹک ہرڈلز ہمیں روکتی ہیں، ہمارے پروجیکٹس کو ڈیلے کرتی ہیں. CPEC 2 ڈیلے ہو رہا ہے نا، مطلب کب سے ڈیلے ہو رہا ہے؟ وہ اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو انڈسٹری لگے گی تو اسپیشل اکنامک زونز یوز ہوں گی، اور جو 44,000 میگا واٹ بجلی ہے وہ استعمال میں آئے گی. اسی طرح فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صرف 1.5 سے 2 ارب ڈالر ہے پچھلے 10 سال میں. یہ پاکستان کے لیے کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہے. فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی تو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بہت سستی ہو گئی تھی. اب ان سب چیزوں کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. SIFC ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. اس میں آف کورس مطلب بہت معزز لوگ سارے ملک کے ہر ٹیئر کے ہیں، فیڈرل بھی ہیں، پروونشل بھی ہیں، تاکہ ایک کوآرڈینیشن کریٹ کی جا سکے. اب ان 3 چیزوں میں IMF کی ایڈجسٹمنٹ، پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، انفورسمنٹ، اور پاکستان کی انویسٹمنٹ کو لانے کی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ، میں اس پورے تنازل کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شارٹ رن میں یہ اکنامک مینجمنٹ ہو رہی ہے. اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچرل مسائل جو ہیں وہ ابھی اپنی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے اور ان کو ہم نے حل کرنا ہے. پر اس شارٹ ٹرم مینجمنٹ سے آپ کا انویسٹر چونکہ واپس آیا تو آپ نے صحیح کہا 57,000 سے اوپر چلا گیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. یہ ابھی بھی بہت سستا ہے. یہ جب میں ارننگز گروتھ دیکھتا ہوں تو اس پہ 3.1 کا پرائز ٹو ارننگز ریشیو بنتا ہے. پاکستان 5 یا 6 یا 8 پہ ٹریڈ کرتا رہا ہے 5 سے 10 سال میں پچھلے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بھی ہوا کہ اس وقت پروفٹیبلٹی باوجود اس کے کہ ہم نے ایک پالیسی ریٹ زیادہ رکھا ہوا ہے تاکہ انفلیشن کو روکا جا سکے، پھر بھی پاکستان کی جو حصص ہیں ان کی پروفٹیبلٹی اسپیشلی پیٹرولیم سیکٹر، بینکنگ سیکٹر، اور اب امید ہے گیس سیکٹر کی جب ان کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا تو بہتر آئیں گی. اس کے بعد جب IMF کا پروگرام ہوا تو آپ کو یہ تقویت ملی ہے کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کا چیلنج ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہے، پر اگر $700 ملین آپ IMF کے لے لیتے ہیں تو اٹ از ناٹ دی IMF منی وچ میکس اٹ لاٹ آف ڈفرنس. یاد رکھیے کہ IMF کے ساتھ جڑا ہوا وہ اسٹیمپ آف اپروول جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان ریفارم پاتھ پر آن ٹریک ہے. آپ کو بہت سے اور جگہوں پر ملٹی لیٹرل یعنی کہ ورلڈ بینک، ADB، AIIB اور IDB میں وہ فیسلٹیز جو کہ رکی ہوئی ہیں ان کو کھول دیتا ہے. وہ بائی لیٹرل فنڈنگ جو کہ ہمارے دوست بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا IMF کا پروگرام چلائیے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم آن آر اون ریفارم کر پاتے ہیں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے پر یہ حقیقت ہے. سو اس کا ایک ریویو ہو گیا ہے. لیٹس ہوپ کہ فارن فنڈنگ پاکستان فلو کرے، بیکاز اب بھی پاکستان کو $25 ارب اس سال کے لیے چاہیے. رول اوورز بھی ہیں اور ری فائنینسنگ بھی ہے. کچھ انرجی پہ کام ہوا ہے. یہ تو ہے ان دا کرنٹ فائنینشیل ایئر ہم اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. IMF کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں. اگر آپ ہماری بات
को मुस्तनद और करना चाहें तो वो कह रहे हैं कि एक नेसेंट रिकवरी, आप समझे अर्ली रिकवरी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमें भी दिखाई दे रही है। एक थोड़ी सी रिकवरी रेमिटेंसेस जो हैं वो वापस आई हैं, वहां पे दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट $2.5 अरब के करीब है। उम्मीद है कि वीट अच्छी आ रही है, कॉटन 11 मिलियन बेल्स पे वापस जा रही है, राइस की क्रॉप भी अच्छी है, सो एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी वहां पे मौजूद है। ये तो है शॉर्ट टर्म सारा कुछ जो एक साल के तनाजुल में एक मैक्रो स्टेबिलिटी देता है, बट दिस मस्ट ले द फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, जिसमें ना सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट है बल्कि अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है, अपनी डीरेगुलेशन करनी है, अपनी एनर्जी सेक्टर को रीवायर करना है, प्राइवेटाइज करना है, आउटसोर्स करना है, HBFC, PIA, स्टील मिल का फैसला करना है कि हमने उनके साथ क्या करना है। हमने FPR को ब्रॉड बेस करके ना सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बल्कि पाकिस्तान के रिटेल एंड होलसेल और कैपिटल गेन्स का रियल इजरा करना है। ये भी फैसला करना है कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाना है और वहां पे इनकम लानी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लानी है। और आखिरी बात यह है, याद रखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP इज बिलो 14%। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनकी ये शरह 25 से 30% थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ सारी सिचुएशन को वाज़ेह किया हम पर, और क्लियर हो गया कि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और सही रुख जो उसने इख्तियार किया है वो नताइज दे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।